السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 134 سے۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے اینٹی ایکسٹریمزم پالیسی، کہ انتہا پسندی کے خلاف کیا پالیسی بنائی گئی ہے۔ اس ایڈیٹوریل میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے ریڈیکلزم، جو کہ اندیا دیتا ہے انتہا پسندی کا، لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلاسیکل ریڈیکلزم کیا ہوتا ہے۔ اٹ واز اے ہسٹوریکل پولیٹیکل موومنٹ ود لبرلزم ڈیورنگ دا لیٹ 18th century اینڈ ارلی 19th centuries اینڈ اے پریکرسر ٹو سوشل لبرلزم اینڈ ماڈرن پروگریسیوزم۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دیکھیں گے کہ نیشنل کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی 2021 میں کیا کہا گیا ہے، کس طرح سے انتہا پسندی کا آغاز ہوا بیسیکلی سوویت انویژن آف افغانستان کے بعد، اور اس کے بعد یو ایس نے جو پلائے کیا، سازش کھیلی اسلامسٹ آئیڈیالوجی کو استعمال کر کے رشیا کو ہرانے کے لیے، اور جنرل ضیاء الحق کی ایکسپلائٹیشن آف ریلیجن اور ایرانین ریولیوشن اینڈ پراکسی وار، وائلنٹ پراکسی وار ود سعودیز۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے جن کی وجہ سے ایکسٹریمزم نے گرو کیا ہے پاکستان کے اندر، اور اب حکومت نے کیا اقدامات لیے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا کٹنگ مینگرووز۔ مینگرووز ہوتے ہیں ایک گروپ آف ٹریز اینڈ شربس دیٹ لیو ان دا کوسٹل ایریاز یا زون، تو ان کو گارڈنگ فارسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ IUCN کی رپورٹ کے مطابق 1980s میں تقریباً ان کی جو تعداد تھی وہ 6,15,000 سے لے کے 7 لاکھ ایکڑز آف انڈس ڈیلٹا پہ مشتمل تھی، اور جو کہ 1990s میں کم ہو کے صرف 3,95,000 ایکرز تک رہ گئی ہے، اور ابھی بھی ان کو کٹ کیا جا رہا ہے۔ کس طرح سے اس میں ٹمبر مافیا انوالو ہے اور حکومت ان کو بیک کر رہی ہے، یہ تمام حقائق ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا گورنمنٹ سائلنس۔ اس میں ہم دیکھیں گے اس کیس کے بارے میں جو کہ لنڈن میں انڈر وے ہے، جس میں برٹش پاکستانی گور خان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے احمد وقاص گرایا کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اس سے ریلیٹڈ حقائق اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہیں، یلو کلر میں گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ ہیڈ دیئر بین مور فار سائٹڈ پالیسی میکنگ آن دا پارٹ آف اسٹیٹ، اگر اسٹیٹ کی جانب سے زیادہ دور اندیش پالیسی میکنگ کی جاتی، اینڈ این انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ ریلیجس ایکسٹریمزم کین انسیڈیسلی سیپ انٹو سوسائٹی، اور اس بات کو سمجھا جاتا کہ کس طرح سے مذہبی انتہا پسندی گریجولی سبٹل وے میں ہارمفل ایفیکٹس لا سکتی ہے معاشرے کے لیے، اینڈ دیٹ دا فورسز آف ریڈیکلزم کین نیور بی مینیجڈ، اور انتہا پسندی کی فورسز کو کبھی مینیج نہیں کیا جا سکتا۔ وی may not have come to such pass، تو ہم اس دہانے پہ نہ پہنچتے۔ however تاہم even though the country's leadership had some years back acknowledged، ملک کی جو حکمران ہیں انہوں نے کچھ سال پہلے یہ تسلیم کیا تھا اس ضرورت کو کہ اپنا راستہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ push back against violent extremism، اور جو انتہا پسندی ہے اس کو پش بیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دیر واز نو کمپریہنسو اسٹریٹجی، کوئی جامع پالیسی نہیں تھی، حکمت عملی نہیں تھی، ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ ریئلائزیشن انٹو ایکشن، کے جو حقائق تسلیم کیے گئے تھے ان کو ایکشن میں لایا جاتا۔ بٹ ناؤ سچ اے اسٹریٹجی از کلوز ٹو بینگ فائنلائزڈ، لیکن اب اس طرح کی حکمت عملی کو فائنلائز کیا جا رہا ہے۔ سون آفٹر لانچنگ دا نیشنل سیکیورٹی پالیسی، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو لانچ کرنے کے فوراً بعد دا گورنمنٹ ہیز اپرووڈ دی نیشنل کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی 2021، حکومت نے اب اپروو کیا ہے نیشنل کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی 2021 کو، وچ از ایمڈ ایٹ اسٹیمنگ ریڈیکلائزیشن امنگ دی پاپولیس، جو کہ عوام کے اندر سے ریڈیکلائزیشن کو، انتہا پسندی کو ختم کرنے کا ایم رکھے ہوئے ہے۔ تو ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس مینٹین رکھ کے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس میں ان پٹ لی گئی ہے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کی اور ماہرین کی۔ امنگ اٹس سائلنٹ فیچرز اور میئرز، اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، مخصوص خصوصیات ہیں، وہ یہ اقدامات لینے ہیں
کاؤنٹر کرنا ہے انتہا پسندی کے رجحانات کو مدرسوں میں، پبلک اور پرائیویٹ سکولز کے اندر۔ سیمی کولن ہے، سیمی کولن دو سینٹنسز کو سپریٹ کرتا ہے، دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریگولیٹ کیا جانا ہے ورشپ کی پلیسز کو، عبادت گاہوں کو، اور جو پرووکنگ انسیڈیری انفلیمیٹری سرمنز ہوتے ہیں، خطبے ہوتے ہیں ممبر کی جانب سے، ان کو ختم کرنا ہے اور مانیٹر کرنا ہے ایکٹیویٹیز کو انتہا پسند رجحانات کی لا انفورسمنٹ رینکس کے اندر۔ دا پالیسی آلسو سیکس انیکٹمنٹ آف یونیفارم سی وی ای لا، اس پالیسی میں ایک یونیفارم سی وی ای یعنی کہ کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم لا بھی لایا جائے گا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کی طرز کے اوپر۔ دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز ہیو سین دس کنٹری لیسٹ ڈیزاسٹرلی ٹورڈز ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز۔ ہم نے پچھلی کچھ دہائیوں میں دیکھا کہ ہمارا ملک بہت تباہی کے ساتھ انتہا پسند آئیڈیالوجیز کے جانب بڑھ رہا تھا۔ ایک کنفلوئنس آف ریجنل اینڈ ڈومیسٹک ڈیولپمنٹس، تو یہ کولیبوریشن تھی خطے کی اور مقامی ڈیولپمنٹس کی جو 1970s میں ہوئی، لیٹ 1970s میں، جس نے ایک پرفیکٹ سٹارم کریٹ کیا مذہبی انتہا پسندی کے لیے، جس کے بیج پاکستان کے اندر بوئے گئے۔ سوویت انویژن ہے، فرسٹ آف آل جب رشیا نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر، تو اس کو آپ سوویٹ اس لیے کہیں گے، تب رشیا یو ایس ایس آر تھا، اینڈ یو ایس پلوائے آف یوزنگ اسلامسٹ آئیڈیالوجی، اور یو ایس کی یہ سازش کہ انہوں نے اسلامی نظریات کو استعمال کیا انفیڈل کافر رشین ٹروپس کو ہرانے کے لیے، ڈو ٹیلڈ نیٹلی ود جنرل ضیاء الحق ایکسپلائٹیشن آف ریلیجن، اس کے ساتھ جوائنٹلی ایفرٹس تھی، جس طرح سے جنرل ضیاء الحق نے مذہب کو استعمال کیا اپنے پاکستان میں اپنے رول کو برقرار رکھنے کے لیے، انٹرینٹ امبیڈ کرنے کے لیے، ایز ویل ایز ہز ڈیزائر ٹو ایکوائر لیجیٹیمیسی ان دا ورلڈز آئی، اور ان کی خواہش کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں قانونی حیثیت حاصل کر سکیں۔ تھاؤزنڈ آف مجاہدینز ور ٹرینڈ، ہزاروں مجاہدین کو ٹرین کیا گیا اور ان کو اکوپ کیا گیا سوویت آرمی سے لڑنے کے لیے، ود ہارڈ لائن مدرساز along دا پاک افغان بارڈر، اسی طرح سے ہارڈ لائن مدرساز بنائے گئے پاک افغان بارڈر کے اوپر، چرننگ آؤٹ 1000 مور، اس میں مزید مجاہدین پروڈیوس کیے گئے۔ مین وائل اسی اثناء میں ایران میں ریولوشن ہوا 1979 میں، تو اس نے ایک وائلنٹ پراکسی وار جاری کی سعودی عربیہ کے ساتھ، جس کا بہت بڑا حصہ پاکستان میں لڑا گیا، ایٹ اے ٹیریبل کاسٹ ٹو کمیونل ہارمنی اینڈ سوشل کوہیژن، جس کی پاکستان کو فقہ وارانہ ہارمنی اور ہم آہنگی اور جو معاشرتی ہم آہنگی ہے اس کی نظر میں پاکستان کو اس کی کاسٹ ادا کرنا پڑی۔ دین اس کے بعد کیا ہوا، اسٹیٹ نے کیٹاسٹروفیکلی مایوپک اپروچ اختیار کی، یعنی کہ تباہ کن طور پہ انہوں نے دور اندیش اپروچ استعمال نہیں کی، جو وائلنٹ ایکسٹریمسٹ تھے ان کو ٹو فردر فارن ایجنڈاز کے، اپنے جو فارن ایجنڈاز تھے ان کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، ناٹ ٹو مینشن فائٹ اگینسٹ بلوچ سیپریٹسٹ ایٹ ہوم، جس طرح سے انہوں نے فائٹ لڑی ہے بلوچ علیحدہ پسند تنظیموں سے، سیڈیڈ مور اسپیس ٹو الٹرا رائٹ ونگ، تو اس نے اکنالج کی زیادہ اسپیس الٹرا رائٹ ونگ ایلیمنٹس کو کہ وہ معاشرے کو بندی بنا لیں، ہوسٹیج بنا لیں۔ گریجولی دے بیکیم پارٹ آف پولیٹیکل لینڈسکیپ، اور یہ انتہا پسند تنظیمیں وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی لینڈسکیپ کا بھی حصہ بن گئیں، جس نے الیکٹورل کینڈیڈیٹس کو اسپائر کیا، جو اسپائرنگ کینڈیڈیٹس تھے کہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی، ان کے ساتھ سمجھوتا کیا، اور جو آنے والی حکومتیں تھیں، سکسیسیو گورنمنٹس تھیں، اپیز دیم، انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے جب انہوں نے وائلنس کیا لا ابائڈنگ سٹیزنز کے ساتھ، تو ان کے خلاف وہ اقدامات نہیں لیے گئے۔ اٹ ہیز بین شیمفل کیپیچولیشن بائی دا اسٹیٹ، یہ ایک سرنڈر تھا، سبمیشن تھا اسٹیٹ کے لیے جو کہ بہت شرمناک تھا، ایک کمپلیٹ ڈیریلیکشن آف اٹس ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ دا لائفز آف دی لا اگینسٹ وائلنٹ ایکسٹریمسٹ لائفز اینڈ دا پراپرٹی آف پیپل، تو یہ کمپلیٹ نیگلیجنس تھی اسٹیٹ کی ڈیوٹی کی لوگوں کی زندگیوں اور پراپرٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ ریسنٹ ہسٹری انڈیکیٹس، حال کی جو ہسٹری ہے یہ نشاندہی کرتی ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں کہ وہ انفورس کریں کوئی بھی قانون جو کہ ان ایکسٹریمسٹ کے خلاف ہو۔ ایچ ٹائم دس ہیپنس، ہر مرتبہ جب یہ ہوتا ہے، دا پرابلم بیکمز دیٹ، مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ زیادہ ڈیفیکلٹ بن جاتا ہے، ڈانٹنگ بن جاتا ہے۔ ناؤ دیٹ دا گورنمنٹ از اباؤٹ ٹو رول آؤٹ دا نیو NCVE پالیسی، اب جب حکومت ایک نئی کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی لانے لگی ہے، ون کین اونلی ہوپ، تو یہ امید کی جا سکتی ہے دیٹ اٹ از ناٹ ٹو لیٹ فار دی بلیگرڈ سٹیزنز آف پاکستان، کہ پاکستان کے پریشان حال شہریوں کے لیے یہ دیر نہیں ہوئی ابھی، who only want to live in peace and harmony، جو کہ امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔
مینگرووز کے بارے میں اسٹڈی کر لیتے ہیں. کراچی کی بات اگر کی جائے تو وہاں پہ جو مینگروو ہیں کوسٹ لائن کے اوپر یہ کافی سارا ایریا کور کرتے ہیں اور ان کو تھن لائن آف ڈیفنس بھی کہا جاتا ہے. پوٹینشیل جو سمندری اور ماحولیاتی ڈیزاسٹرز یا تباہیاں آتی ہیں ان کے خلاف. نون ایز گارڈین فارسٹ، اس لیے ان کو گارڈین فارسٹ کہا جاتا ہے. مینگرووز تقریباً 4 ٹائمز زیادہ کاربن ابزارو کرتے ہیں ایٹماسفیئر سے رین فارسٹ کی نسبت، اور تقریباً 1000 ٹائمز یہ سستے ہوتے ہیں پر کلومیٹر، اور یہ اگر کوئی سی وال بلڈ کرنی ہو تو ان سے تقریباً یہ زیادہ سستے ہوتے ہیں. اور یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز کے خلاف، تو یہ کہا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے. بسائڈ اس کے علاوہ یہ نیچرل نرسری ہیں میرین لائف کی، اور ان مینگروو فارسٹ کو لوز کرنا سٹرپ کر دے گا، سٹی کو محروم کر دے گا، جو کہ ایک پروٹیکٹیو آرمر ہے شہر کا، اور جو یہاں کی آبادی ہے ان کو ایکسپوز کر دے گا ہر پاسنگ سٹارم سے جو کہ عربین سی سے گزرتا ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وی ہیو ریفیوز ٹو ویک اپ ٹو دا کیلیمٹی، ہم اس ڈیزاسٹر کی جانب جاگنے سے انکار کر رہے ہیں. دیٹ فیسز اس ایز مینگرووز آر روتھلیسلی کٹ ڈاؤن، کیونکہ بے رحمی سے ان مینگرووز کو کاٹا جا رہا ہے. اکارڈنگ ٹو IUCN رپورٹ، IUCN کی رپورٹ کے مطابق، IUCN کا ایبریویشن آپ نے خود بتانا ہے، 1980s میں تقریباً 6,15,000 سے لے کے 7 لاکھ ایکڑز آف انڈس ڈیلٹا جو تھا وہ مینگروو سے کور تھا، جو کہ 1990s میں کم ہو کے 3,95,000 ایکڑز تک رہ گیا ہے. اٹ از ٹریویسٹی، یہ مس ریپرزنٹیشن ہے that such a rich natural resource in part of Karachi is being destroyed، کہ اس طرح کا ایک بہت زیادہ قیمتی قدرتی ذریعہ کراچی میں تباہ کیا جا رہا ہے لینڈ اور ٹمبر مافیا کی جانب سے، اور حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے. These elements are cutting down mangroves، یہ لوگ مینگرووز کو کاٹ رہے ہیں. ایریاز کا آگے نام بتایا گیا ہے. ان ایریاز میں مچھر کالونی، کاکا پیر ولیج، ریری کوٹ اور ابراہیم حیدری شامل ہیں. دیٹ دا اسٹیٹ از ایدر اپیتھیٹک، یا تو اسٹیٹ جو ہے وہ ان انٹرسٹڈ ہے اور ان کہوٹس ود دیز مافیاز، یا پھر وہ ملی ہوئی ہے ان مافیاز کے ساتھ. از ایویڈنٹ بائی اٹس لیک آف ایکشن، یہ تمام چیزیں ثابت ہوتی ہیں ان کے لیک آف ایکشن سے کہ انہوں نے لینڈ گریبرز کے ساتھ خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جو کہ جان بوجھ کے انوالو ہیں. ڈیتھس آف 2 انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ کی 2 جو کارکن تھے ماحولیاتی، ان کی اموات ہوئی ہیں کاکا کی پیر ولیج میں تقریباً 1 دہائی پہلے. Moreover مزید یہ کہ while the Sindh government efforts at planting a record 1.172 billion mangrove trees، سندھ کی حکومت کا یہ ریکارڈ کہ انہوں نے تقریباً 1.172 بلین مینگروو ٹریز پلانٹ کیے ہیں 2008 سے لے کے 2020 تک، یہ کمنڈیبل ہیں، قابل تعریف ہیں. they ring hollow in the light of its decision، تو یہ تمام چیزیں بے سود ہیں، انسنسیئر نظر آتی ہیں ان کی اس فیصلے کی مد میں کہ انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے انڈسٹریل اور اکنامک زونز کو، کول پاور پلانٹ کو پروٹیکٹڈ فارسٹ ایریا میں. دو مینگروو ریکلیمیشن اینڈ کنزرویشن آر سیٹ ٹو بی کی کمپوننٹ آف پرائم منسٹرز 10 بلین ٹری سونامی پروگرام. کہا یہ جاتا ہے کہ ان مینگروو ٹری کو کلٹیویٹ کرنا، محفوظ رکھنا ایک اہم کمپوننٹ ہے پرائم منسٹر کے 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا. سمپلی پلانٹنگ مینگرووز سیپلنگز وڈ ناٹ بی انف، ان کو صرف پلانٹ کرنا کافی نہیں ہوگا جب تک دوسرے فیکٹرز جس میں ڈیفارسٹیشن اور لینڈ انکروچمنٹ شامل ہیں ان کو ساتھ ساتھ ٹیکل ایڈریس نہیں کیا جاتا. دا اتھارٹیز شوڈ ری تھنک، حکام کو دوبارہ سے سوچنا چاہیے اپنی حکمت عملی کے اوپر. اینڈ پنش دی لینڈ گریبرز، اور جو زمین پہ قبضہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو سزا دینی چاہیے. ہو پلے ہیوک ود نیچر، جو کہ قدرتی ذرائع کو تباہ کرتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں حکومت کی خاموشی کے اوپر. ایک میجر ٹرائل ہو رہا ہے لندن میں، جہاں پہ پاکستان کے ریپیٹڈلی مینشن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے ایک شخص نے پیمنٹ کی ہے، ہٹ مین کو، قاتل کو ہائر کیا ہے، اور یہ کیس ریوالو کرتا ہے ڈیفینڈنٹ ایکیوز سسپیکٹ گوہر خان کے اوپر، جو کہ برٹش پاکستانی ہیں، اور کراؤن پراسیکیوشن سروسز نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ ان کو ہائر کیا گیا ہے پاکستان سے ایک انڈیویجول کی جانب سے تاکہ قتل کیا جائے ایگزائلڈ پاکستانی بلاگر احمد وقاص قرایا کو، جو کہ ابھی راٹرڈیم نیدرلینڈز میں موجود ہیں.
جو بھی اس کا نتیجہ نکلا ہو، یہ اس کیس کی بہت زیادہ اہم امپلیکیشنز ہیں، مضمرات ہیں، نہ صرف یو کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے۔ بہت سارے مواقع کے اوپر جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے الزام لگایا کہ جو مڈل مین ہے پاکستان میں، اس نے اپروچ کیا ڈیفینڈنٹ کو، سسپیکٹ کو ایک جاب کے ساتھ، اور وہ جاب کیا تھی کہ گورایا کو قتل کرنا ہے، اور الزام لگایا گیا کہ جو مڈل مین ہے ان کو 5,000 پاؤنڈ دیے گئے ہیں اور جو کہ پیڈ کیے گئے ہیں پاکستانی بینک اکاؤنٹ کی جانب سے، فوٹوگراف دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو ٹارگٹ ہے اس کے گھر کا بھی ایڈریس دیا گیا ہے۔ مزید 80,000 پاؤنڈ ادا کیے جانے تھے جب جاب کمپلیٹ ہوتی۔ ابھی تک کوئی بھی جو الزامات ہیں اور ایویڈنس ہیں کنٹیسٹنٹ اب جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کی جانب سے ان کا انکار کیا جا رہا ہے، اپوز کیا جا رہا ہے۔ ہی ہیز پلیڈڈ ناٹ گلٹی، اس نے خود کو جو گلٹی تسلیم نہیں کیا ان تمام چارجز کا، مرڈر کی، کنسپیریسی کے، سازش کے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ارادہ نہیں تھا گوہر خان کا کہ وہ قتل نہیں کرنا چاہتے تھے وقاص گورایا کو، بلکہ وہ صرف کیش کمانا چاہتے تھے۔ دا کیس ہیز ریزڈ سیریس کویسچنز، اس کیس نے بہت سنگین سوال اٹھائے ہیں کہ کیا ٹرانسنیشنل پلاٹ ممکن ہے which on the surface appears to have been initiated by elements individuals in پاکستان، جو کہ نظر آتا ہے جس کو ابتدا کی گئی ہے جن کی پاکستان میں کچھ افراد یا ایلیمنٹس کی جانب سے، ڈسپائٹ دیس امپلیکیشن، ان تمام مضمرات کے باوجود پاکستان کے جو اشرافیہ ہیں، حکمران ہیں، ان کی جانب سے ڈیفننگ سائلنس ہے۔ دا اتھارٹیز ہیو ناٹ اٹرڈ اے ورڈ، حکام کی جانب سے کوئی بھی لفظ نہیں آیا یا کوئی ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ جو بھی ڈسکلوجرز انکشافات کیے گئے ہیں یو کے کورٹ میں، وچ انکلوڈ دا نیم آف مڈل مین، جس میں مڈل مین کا نام بھی شامل ہے، اس کا بینک اکاؤنٹ اور جو منی ٹرانسفر کی ریسیٹ ہے وہ بھی شامل ہیں۔ اٹ از انکلیئر، یہ غیر واضح ہے کہ اسلام آباد کیا ان ٹچ ہے لندن کے ساتھ اس انڈیویول کے بارے میں، اس فرد کے بارے میں، اور جو کوششیں کی جا رہی ہیں مڈل مین کی شناخت ڈٹرمن کرنے کے لیے یا پھر اس کے باس کی۔ یو کے اور پاکستان نے سائن کیا تھا میوچول لیگل اسسٹنس ڈاکومنٹ، جس کو MLA بھی کہتے ہیں، جو کہ انیبل کرتا ہے، قابل بناتا ہے کہ بہت آسانی سے تبادلہ کیا جا سکے معلومات کا پولیس کے درمیان ان دونوں کنٹریز کی۔ جو MLAs ہیں ان کو ماضی میں بھی بہت سارے کیسز میں استعمال کیا گیا ہے، جس میں عمران فاروقی کا قتل کیس بھی شامل تھا تاکہ جو انڈیویجولز ہیں ان کو پراسیکیوٹ کیا جا سکے۔ اور سچ میکانزم بینگ ایگزاسٹڈ، کیا اس طرح کے جو میکانزم ہیں کیا وہ ختم ہو چکے ہیں الائٹ کلپریٹس کو، مجرموں کو پکڑنے کے لیے۔ دا فیکٹ دیٹ بوتھ دا ڈچ اینڈ یو کے اتھارٹیز آر ٹیکنگ دا میٹر سیریسلی، یہ حقیقت کہ دونوں ڈچ اور یو کے کی جو اتھارٹیز ہیں وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں، تو اس کو ارج کرنا چاہیے پاکستان میں بھی کچھ ایکشن۔ سیڈلی افسوس کی بات یہ ہے کہ MNA محسن داوڑ کے علاوہ پارلیمنٹ میں کسی نے اس کیس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی، جو کہ بلڈ اراؤنڈ ہوتا ہے الائٹ مرڈر پلاٹ کے، اور ٹارگٹ کر رہا ہے پاکستانی ڈیسیڈنٹ کو اوورسیز میں، بیرون ملک میں۔ ڈیسیڈنٹ ہوتا ہے اے پرسن ہو اپوزز آفیشیل پالیسی۔ دا گورنمنٹ مسٹ ڈیمانسٹریٹ، حکومت کو یہ واضح کرنا ہوگا کیا یہ جو فری سپیچ ہے اور ہیومن رائٹس ہیں اس کی عزت کرتی ہے، اینڈ برنگ اینی پاسبل پرپیٹریٹرز ٹو جسٹس، اور جو مجرم ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ تو یہاں پہ بات جو ہو رہی تھی وہ ہیومن رائٹس کی ہو رہی تھی، یعنی کہ اگر کوئی قتل کا کیس چلتا ہے، جس طرح سے آپ نے جمال خشکوگی کے کیس میں بھی بہت ساری ایسی تفصیلات سامنے آئی تھی جس میں سعودیہ کی جانب سے پرپیٹریٹرز تھے، ایلیمنٹس تھے جنہوں نے ان کو قتل کروایا تھا۔ اس کے علاوہ مینگرووز ہمارے کلائمیٹ کے لیے بہت اہم ہیں، آپ کلائمیٹ کا اگر کوئی ٹاپک آتا ہے تو وہاں پہ ان کو مینشن کر سکتے ہیں، IUCN کی رپورٹ کا حوالہ دے سکتے ہیں، UN کی بھی جو سینگ ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اینٹی ایکسٹریمزم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے انتہا پسندی سٹارٹ ہوئی پاکستان میں، اور اب پاکستان کس طرح سے کاؤنٹر کرنے جا رہا ہے ایکسٹریمزم کو، انتہا پسندی کو پاکستان کے اندر۔ یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی کویسچن ہو آپ کا تو وہ بھی آپ ضرور پوچھا کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔